بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو احباب باہر ویڈیو پہ درس قرآن کریم سنا کرتے ہیں ان کی اطلاع کے لیے چند تمہیدی گزارشات ضروری ہے. آج مئی 1983 کی 20 تاریخ ہے، لیکن موسم بہت خراب ہے. اس خرابی کے باوجود درس تو شروع کیا گیا، لیکن بجلی نہیں تھی صبح سے، جس کی وجہ سے یہ ویڈیو پہ درس حسب معمول ریکارڈ نہیں کیا جا سکا. اب کچھ وقت کے بعد بجلی آئی ہے تو یہ ریکارڈنگ شروع ہوا ہے. تو درس کا پہلا مختصر سا ہی حصہ ہے وہ، لیکن وہ بہرحال ریکارڈ ہونے سے رہ گیا. میں ملخصاً اسے چند فکروں میں دوہرا دوں کہ اس اتنے حصے میں جو ریکارڈ نہیں ہوا تھا اس میں میں نے کیا کہا تھا. سابقہ آیات میں قرآن نے کہا یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ خارجی دنیا میں بھی حادثات آتے رہیں گے، افراد کی زندگی میں بھی ایسے حوادث، ایسے سانحات آئیں گے جس سے ایک فرد خود کمائی کرنے سے معذور ہو جائے. تو اس سے تو یہ ہے کہ ایسے افراد رہ جائیں گے کہ جو ضروریات زندگی سے محروم ہو جائیں، اور ایسے ہو جائیں گے جو ان کے اس احتیاج سے فائدہ اٹھا کے دولت کے انبار جمع کر دیں. لیکن ہم نے ایسا ایک نظام قائم کیا ہے کہ جس میں یہ چیز نہ ہونے پائے. یہ ساری ذمہ داری نظام اپنے سر لے لے گا. اس لیے کسی فرد کو یا افراد کے گروہ کو نہ تو یہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر ایسے حوادث ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا، اور نہ ہی کسی کو اتنی دولت جمع کرنی دی جائے گی کہ وہ دوسروں کی احتیاج سے فائدہ اٹھا سکے. کہا کہ اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ مفاد پرست اس نظام کو قائم نہیں ہونے دیں گے. قائم ہوگا تو کوشش کریں گے کہ اس کو ناکام کر دیں، تخریب کر دیں، ان میں رکاوٹیں ڈال دیں. تو کہا کہ یہ رکاوٹیں ڈالنے والے جو ہیں ان کا بھی انتظام ہم نہیں کر رہے، اور اس انتظام کے لیے کہا یہ تھا کہ صحیح نظام قائم کرنے کے لیے ہم نے اب آ گئی ہم سورہ الحدید کی آیت 25 پر، جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے. کہا کہ ہم نے انتظام یہ کیا تھا کہ ہم اپنی طرف سے رسولوں کو بھیجتے تھے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ختم نبوت کے بعد یہ جو جتنا مشن رسول ادا کیا کرتے تھے وہ اب وہ اس امت کے ذمہ دے دیا گیا تھا جس کو کتاب اللہ کا وارث قرار دیا گیا تھا، امت مسلمہ. کام کیا تھا، مشن کیا تھا، پروگرام کیا تھا ان کے لیے؟ انہیں بھیجا گیا تھا بالبینات. یہ اس نے سٹیجز بنائی ہیں اس نظام تک پہنچنے کے لیے کہ پہلی چیز تو یہ تھی کہ دلائل و براہین کے روح سے ریشنلی ریزن کے اعتبار سے ان لوگوں کو سمجھایا جائے کہ تمہاری روش بڑی غلط ہے، انسانیت کے خلاف جاتی ہے، اس لیے اس سے باز آؤ. تو جو لوگ اس طرح سے سمجھ جائیں وہ اپنی پچھلی روش کو خیر بات کر کے اس نظام کے اندر داخل ہو جائیں. تو اس کے لیے انہیں ضابطۂ قوانین دیا جائے گا، معاہد الکتاب. ضابطۂ قانون الفاظ اور حروف کی شکل کے اندر قانون ہوتا ہے. وہ جب عملاً نافذ ہوتا ہے تو وہ نظام عدل کہلاتا ہے. اس کے لیے قرآن نے لفظ میزان استعمال کیا. عدل کی کا شعار یا اس کی سمپٹم یا اس کی علامت میزان یا ترازو قرار دی گئی ہے، وہ ہم نے نافذ کیا. کہا پھر اگر اس پہ بھی وہ لوگ باز نہ آئیں، مفاد پرست گروہ، اور اس کی مزاحمت کریں، مخالفت کریں، تو پھر یہ نہیں کہ ان کو جو جی میں آئے کرنے دیا جائے، مظلوم انسانوں کو پسنے دیا جائے. اس کے لیے ہم نے انزلنا الحدید فیہ باس شدید، ہم نے لفظ تو ہے کہ ہم نے فولاد نازل کیا، لیکن مادے کے اعتبار سے اس کے معنی ہے وہ قوت کے جو ان کو حدود فراموش نہ ہونے دے، قوت ساتھ اس کے ہم نے نافذ کی.
اب قوت کا استعمال ہے، اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے اس نظام کی کہ وہ جو چیزیں بھی دیتا ہے ان کو وہ شر نہیں قرار دیتا، دولت کو وہ شر نہیں کہتا، کوئی بری چیز نہیں ہے وہ، اسی طرح سے قوت کو وہ شر نہیں قرار دیتا، کہتا یہ ہے کہ ان کا استعمال ان کو خیر یا شر بنا دے گا۔ قوت کا استعمال جب میں نے جیسا پہلے کہا ہے، اگر وہ ظالم کی کلائی مروڑنے کے لیے ہے تو مظلوم کی منفعت کے لیے ہے، اور اگر قوت جو ہے کمزور کو کمزور تر کرنے کے لیے ہے تاکہ طاقتور اور زیادہ طاقتور ہو جائے، تو یہ قوت وہ ہے کہ جو ابلیسیت ہے، اور یہ ہے شر جس کی قرآن اجازت نہیں دیتا۔ کہا کہ قوت ہم نے نازل کی، عطا کی انسانوں کو، منافع للناس، تاکہ نو انسانی کی منفعت کے لیے اسے استعمال کیا جائے۔ اسی سے میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو یہ تصور چلا آ رہا ہے کہ اسلام شمشیر کے زور سے پھیلایا گیا، اور پھیلانے کے بعد جب لوگ مسلمان کر لیے گئے، وہ اس بارے میں بند کر دیا ان کو، تو پھر ان کو اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی وقت وہ یہاں سے نکلنا چاہیں تو اپنی مرضی سے نکل سکیں، نکلنے والے کی سزا بھی موت ہے۔ یہ ہمارے ہاں کا وہ اسلام ہے جو عہد ملوکیت میں وضع ہوا اور وہ چلا آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پہلی چیز جو ہے کہ بزور پھیلا، سارا قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے۔ لقد تبین الرشد من الغی، یہ بقرہ میں دونوں راستے ہم نے واضح کر دیے ہیں انسان کے سامنے، اس کو عقل اور فہم دے دی، اختیار و ارادہ دے دی کہ جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر لے۔ اب یہی ہوگا کہ جون سا راستہ وہ اختیار کرے گا اسی کی منزل کے اوپر وہ پہنچے گا۔ دوسری جگہ ہے کہ ہم نے وہدینا ہم نجدین، دونوں راستوں کی رہنمائی ہم نے ان کو دے دی، سائن پوسٹ لگا دیا چوراہے کے اوپر کہ یہ ادھر راستہ جاتا ہے، وہ ادھر راستہ جاتا ہے۔ ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفور، راستہ دکھا دیا ہم نے، اب جس کا جی چاہے صحیح راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہے اس کو اختیار نہ کرے، وہ ساری چیز انسان کے اختیار پہ۔ باقی رہا یہ دین کے معاملے میں کہ وہ اس طرح سے شمشیر کے زور پہ اسلام کو پھیلایا جائے۔ آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے مذہب کے معاملے میں، جس قدر آزادی قرآن کے منشور نے دی ہے، دنیا کے کسی منشور میں یہ بات نہیں ملے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ صرف آزادی دے دی کہ جس کا جی چاہے جون سا مذہب جی چاہے اختیار کر لے، اتنی سی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہاں تک جاتا ہے قرآن۔ سورہ الحج کی یہ 22ویں سورت کی آیت 40ویں آیت، کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ کہا کہ اگر ہم ایسا نہ انتظام کرتے، ایسی امت پیدا نہ کرتے کہ جو قوت کا استعمال ان لوگوں کے خلاف استعمال کرے جو دنیا میں یہ کرتے ہیں، کون سے؟ اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو مذہب کے معاملے میں جبر کرنے والوں کے ہاتھوں تم دیکھتے کہ نہ کوئی گرجا محفوظ رہتا، نہ مندر محفوظ رہتا، نہ یہودیوں کی عبادت گاہ محفوظ رہتی، نہ مسلمانوں کی مسجد محفوظ رہتی۔ ہم نے انتظام کیا ہے اس قسم کا، یہ نظام اور یہ امت پیدا کی ہے کہ وہ نہ کسی مندر پہ بلند پہنچنے دے، نہ گرجے کو غیر محفوظ رکھے، نہ یہودیوں کی عبادت گاہ کے اوپر کوئی آ کے تسلط جما دے۔ یعنی یہ ہے وہ امت، یہ ہے وہ نظام جو قرآن دے رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی قوم زبردستی آ کے کسی غیر مذہب والے کی بات تو کہی ہے کہ عبادت گاہ کے اوپر تسلط نہ جمائے، اس کے خلاف اگر کسی قسم کا وہ جبر کرتا ہے تو یہ اپنے سینے پہ گولیاں کھائیں گے، مندر کی حفاظت کریں گے۔ اسلام تو زور شمشیر پھیلا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے منشور آپ دیکھیں گے اس میں مذہب کی آزادی کی حد تک تو ہوگا۔ یہ بات کہ غیر مذہب والوں کو ان کے مذہب کو وہ باطل قرار دیتا ہے، جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو وہ معبود باطل قرار دیتا ہے، وہ عبادت گاہیں تو خود ہی باطل قرار ہو گئی۔ لیکن حفاظت کی صورت یہ ہے
کہ اگر کوئی آ کر زبردستی ان کی کسی عبادت گاہ کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو یہ فریضہ ہے اس امت کا کہ وہ اس کا مقابلہ کرے قوت سے اور محفوظ کرے ان کی عبادت گاہوں سے. ملتی ہے کہیں یہ چیز؟ یہ جو تھا نا کہ شمشیر خارا شگاف نازل کی تاکہ انسانیت کو فائدہ پہنچے اور منفعت کی یہ سب سے بڑی چیز اس نے قرار دی. جان اور مال اور دولت ان چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری کو قرآن نے پہلے سے دے رکھی کہ یہ اس نظام کا فریضہ ہے کہ وہ ان سب کی حفاظت کرے. معاملہ مذہب کا رہ جاتا تھا صرف، تو مذہب کے معاملے میں آزادی مذہب کی تو میں نے وہ آیات آپ کے سامنے پیش کی کہ قد تبین الرشد، واضح ہو گئے دونوں راستے، جس کا جی چاہے یہ راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہے وہ راستہ اختیار کرے. تو آزادی مذہب تو یہاں تک آ گئی. یہ بات کہ باطل کے مذاہب جو ہیں ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی ان کا ذمہ ہوگی. قوت استعمال کی جائے گی ان لوگوں کے خلاف جو ان کو بزند بتانے کے لیے آئیں گے. منافع للناس. اصل یہ ہے کہ قرآن نے جسے ہم نیکی یا اچھائی یا بھلائی کہتے ہیں اس کے لیے تو اصول ہی ایک مقرر کیا. يمكث في الارض ما ينفع الناس، یعنی بقا اسی عمل کے لیے ہے جو انسانیت کی منفعت کے لیے کیا جائے. ما ينفع الناس یہ ہے بنیادی اصول کسی یہ چیز جانچنے کا، پرکھنے کا، فیصلہ کرنے کا کہ یہ عمل نیک ہے یا نہیں. نیک عمل وہ ہے جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے. ينفع الناس ہے صرف مسلمانوں کو نہیں، اپنی قوم کو نہیں، اپنی قبیلے کو، اپنی اہل وطن کو نہیں. ما ينفع الناس بقا اس عمل کے لیے ہے. کیا الفاظ ہے جو نو انسانی کو فائدہ پہنچاتا ہے. اب یہاں اس نے ایک چیز یہ بتا دی کہ مذہب کے معاملے میں آزادی تو ہم نے اس طرح سے گارنٹی کر دی، یعنی اتنی آزادی مذہب کی کہ وہ حضرت عمر کا ایک ملازم عیسائی تھا، وہ اکاؤنٹنٹ تھا. حضرت عمر کے متعلق تصور یہ دیا جاتا ہے کہ برا اور ہنٹر ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور مار مار کے لوگوں کی کھال اور بھیڑ دیا کرتے تھے. وہ ان کا وہ اکاؤنٹنٹ وہ عیسائی جو تھا وہ ساری عمر عیسائی رہا. عمر نے کبھی اسے کہا تک بھی نہیں ہے کہ جس کو بھی غالباً یہ جبر تسلیم کیا جائے گا تو تم اسلام کیوں نہیں لے آتے. اور وہ ذمہ جن کو کہا جاتا ہے وہ یہی تھے کہ جن کو آزادی دی ہوئی تھی. ذمہ کے معنی ہے جن کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے لی ہوئی تھی، اور حفاظت میں ان کے مال و دولت اور جان کی حفاظت ہی نہیں ہے، ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت کا بھی ذمہ انہوں نے لیا ہوا تھا. عمر فاتح کی حیثیت سے جاتے ہیں بیت المقدس میں، وہاں یہ ان کا عیسائیوں کا بہت بڑا گرجا تھا. وہاں نماز کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر جگہ دیکھتے ہیں، وہ اجڑی ہوئی وہاں وہ چیز تھی. وہاں وہ یہ بیت المقدس اور اس قسم کے یہ جو بنائے ہوئے ہیں یہ مساجد وغیرہ دیوار کی چیزیں ہیں، کھنڈرات تھے. تو ادھر ادھر دیکھا کہ نماز پڑھنے کو گرجے کے پادری نے کہا کہ یہی کپڑا بچھا دیتا ہوں میں اور آپ یہاں نماز پڑھ لیجیے. کہنے کے لیے ٹھیک ہے، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، نہ سمجھ لینا کہ میں گرجے میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا، میں تو پڑھ لوں گا. میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو میرے بعد میں آنے والے یہ سنت عمری کے لحاظ سے تمہارے گرجے کو مسجد بنا دیں. میں یہاں نماز نہیں پڑھتا تھا، مجھے وہاں کھلی جگہ سے نماز پڑھنے دو. جی قوت کی یہ کیفیت کہ وہ ایران اور روما تک کی تہذیبوں کو پھیر کے رکھ دیا. آزادی کی حفاظت کی یہ کیفیت ہے کہ گرجے کے سلطنہ کے اندر نماز سجدہ نہیں دینا چاہتے کہ میں تو نہیں، بعد میں آنے والوں کے متعلق ہو سکتا ہے کہ وہ پریسیڈنٹ یہ قائم کر کے یہاں مسجد بنا رہے ہیں. نہیں پڑھی نماز. باس شدید و منافع للناس.
یہ قوت استعمال کی جائے گی منفعت ناس کے لیے، الناس کے لیے، اس قوم کی صرف منفعت نہیں، نو انسانی کی منفعت کے لیے۔ اقبال نے اس کو جو بتایا ہے وہ دین یہ ہے، نو انسانی کی منفعت کے لیے جو کچھ کیا جائے۔ لا دین ہو قوت کا ہے نا، لا دین ہو تو ہے زہر ہلاہل سے بھی بڑھ کر، ہو دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق، وہ کہتا ہے ہر زہر کا تریاق ہے، اس لیے یہ کچھ دیا، قوت تو دی، بتا بھی دیا کہ یہ منفعت انسانیہ کے لیے استعمال کی جائے گی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یہاں یہ ہے کہ پھر یہ جاننے کے لیے کہ کون خدا اور اس کے قائم کردہ نظام کی مدد کرتا ہے، یہاں ہے بالغیب، اور اس کے لیے غیب کا وہ مفہوم جو لے کے پھر عجیب عجیب معنی بنائے جاتے ہیں، بات بڑی صحیح ہے۔ کسان جو اتنی محنت کرتا ہے، موسم کی سختیوں میں ہل جوتتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، وہ کیوں یہ کرتا ہے؟ کوئی نتیجہ تو سامنے آ نہیں رہا اس کا، پہلی ٹوپل تک نہیں پھوٹ رہی اس میں، پھر وہ روز یہ کچھ کیوں کرتا ہے؟ وہ اندیکھے نتائج ہیں اس کے سامنے، اس پہ ایمان ہے اس کا کہ اس میں سے یہ پوچھا گا، پودا بڑھے گا، فصل لگے گی، ایک ایک دانے کے ساتھ 100 دانے بنیں گے، یہ اندیکھے نتائج ہیں، اس نے ابھی یہ دیکھے نہیں، لیکن اس کو یقین ہے کہ یہ ایسا ہوگا، یہ اس یقین اور ایمان کے لیے وہ یہ ساری محنت اور مشقت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں بالغیب، یعنی وہ چیز جو ابھی مشہور طور پر سامنے نہیں آئی، اس کے متعلق اتنا یقین کامل کہ یہ ایسا ہو کر رہے گا، اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب، اور وہ ہو کے رہتا ہے، وہ جو ایمان پھر ہوتا ہے وہ یقین کے درجے میں بہ جاتا ہے، عین الیقین جسے قرآن کہتا ہے، کہ آنکھوں دیکھا پھر ہو جاتا ہے کہ واقعی میرا وہ یقین صحیح تھا، لیکن جب وہ ابتدا ہوتی ہے اس کی، اس وقت تو یہ ساری ایثار اور قربانی اور محنتیں اور مشقتیں اس ایمان کے سارے ہوتی ہیں نا، کہ یقیناً ایسا ہو کر رہے گا جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ نظام جب قائم کیا گیا ہے تو اس کی ابتدائی زندگی مکے کی زندگی میں حضور نے ابتدا کی، تو جتنی مشقتیں اٹھائی ہیں اس قوم نے، آج بھی روح کب کبا اٹھتی ہے اس کو دیکھنے کے بعد، یہ ان لوگوں نے یہ کیوں مشقتیں اٹھائی؟ اس نظام کا کوئی نتیجہ ان کے سامنے نہیں تھا، یہ نظام ہی ان کے سامنے ابھی نہیں تھا، یہ تھا وہ اس کے اندیکھے نتائج پر یقین اور ایمان جس کی بنا پہ وہ جاننے تک دے دی انہوں نے، یہ ہے بالغیب، قوت دی، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے اس نظام کے قیام اور اس کے استحکام کے لیے جس کے نتائج ابھی ان کے سامنے نہیں آئے، اس کے لیے کون مدد کرتا ہے، اور کس کی مدد کرتا ہے؟ خدا کی مدد کون کرتا ہے؟ سوچیے کہ خدا ان کی مدد کا محتاج، خدا کی مدد کرنا، لیکن خدا تو ہر ایک کی مدد کرتا ہے، یہ خدا کی مدد کرنا کیا مطلب؟ وہی بات جو میں نے کہی، خدا اپنے پروگراموں کو انسانوں کے ہاتھوں سے بروئے کار لاتا ہے، جو اس کے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، وہ میری مدد کرتا ہے، کیونکہ میرا پروگرام تھا نا یہ نہ اٹھ کے ایسا کرتا تو یہ گھرے کا دھرا رہ جاتا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بھائی، تم نے بہت ہمارا کام کر دیا۔ وہ کون؟ جو خدا کی مدد کرتا ہے۔ میں نے جیسا عرض کیا ہے قرآن انسان کو اس کے صحیح مقام سے متعارف کراتا ہے، اتنا بڑا مقام کہ یہ اٹھ کے اگر یہ نہ کرے تو خدا کے پروگرام دھرے کے دھرے رہ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری مدد کا میں محتاج ہوں، میں محتاج کی بات نہیں ہے،
بات تو ساری یہ ہے کہ میں نے جو نظام جو پروگرام مقاصد متعین کیے ہیں ان کو بروئے کار لانے کے لیے تمہارے دست بازوؤں کی ضرورت ہے. تم یہ کچھ کرو گے تو ہم کہیں گے کہ بھائی شاباش اللہ تمہارا بھلا کرے, تم نے ہماری مدد کی ہے. جو تم نے مدد کی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے. یہی جو آیت میں نے ابھی سورہ حج کی 22ویں آیت کی 40ویں سورت 22ویں سورت کی 40ویں آیت تلاوت کی تھی, اس میں یہ ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, جو ہماری مدد کے لیے اس طرح سے اٹھتا ہے ہم پھر اس کی مدد کرتے ہیں, ساتھ ہم ملتے ہیں, پھر بشرطے کہ وہ پہلے اٹھے. پھر ہمارا قانون, ہماری کائنات کی قوتیں, ہمارے ملائکہ یہ ساتھ اس کے رفیق ہو جاتے ہیں. پھر لیکن پہل اس نے کرنی ہے, یہ اٹھے گا تو یہ کہا کہ جو ہماری مدد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے. اور کاہے کے لیے یہ مدد ساری ہو رہی ہے؟ منافع للناس, نوع انسانی کی منفعت کے لیے. یہ ہے اسلامی نظام عزیزان من. حالانکہ کہا کہ ان اللہ قوی عزیز, یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت کمزور ہیں, ہم تمہاری مدد کے محتاج ہیں. خدا تو بڑا صاحب قوت, صاحب غلبے کا مالک ہے, لیکن اس کا ایک نظام ہے اور جو اس نے ایک دفعہ قائم کر دیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ہم نے یہ قائم کر دیا ہے کہ یہاں یہ چیزیں ان انسانوں کے ہاتھوں سے بروئے کار آئیں گی جو ہمارے اس پروگرام پہ یقین رکھتے ہوئے اٹھیں گے اس کو قائم کرنے کے لیے, اس کو مستحکم کرنے کے لیے. ورنہ ہم تو قوی و عزیز ہیں. اور کہا تھا نا کہ ہم نے رسول بھیجے, ان کا مقصد یہ تھا. اب یہاں پھر کچھ رسولوں کا ذکر آ رہا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا شروع سے ہی. حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات قرآن نے شروع کی ہے. ان کو نبوت دی, کتاب دی, ان کی ذریت میں یہ کچھ ہوا, تو پھر ان کی امت میں سے کچھ لوگ تو ایسے رہے جو راہ راست پہ چلتے رہے, اور کثیر ان میں سے وہ بھی تھے کہ جو پھر اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کے اوپر نکل گئے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل. اس کے بعد ان رسولوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا, اس کو انجیل دی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو ہے بیشتر جو چیز اہم اس میں نظر آتی ہے وہ ہے رافت, محبت, نرمی, انکساری. اس زمانے کے حالات کا تقاضا یہ تھا, ان میں یہ چیز بھی تھی. لیکن یہ بات نہیں تھی کہ وہ باطل کی قوت کے سامنے جھکے ہوئے تھے. یہ تصور غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جو تھے وہ اس قدر کمزور تھے, اس قدر مضبوط تھے, جھکے ہوئے تھے, منکسر مزاج تھے. وہ تعلیم کے تمہارے ایک گال پہ کوئی تماشا مارے تو دوسرا گال سامنے کر دو, اگر کوئی تمہارا کوٹ اتار کے لے جائے تو تم واسکٹ بھی اتار کے دے دو. یہ ساری پولوس کی انجیل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے حواریوں کا یہ مذہب نہیں, یہ دین نہیں تھا. وہ تو وہی دین تھا جو تمام پیغمبروں کا دین تھا. رابطہ محبت اور چیز ہوتی ہے, قوت کا استعمال اور چیز ہوتی ہے. اب میں نے بتایا کہ قوت کا غلط استعمال ہمارے ہاں تو اس کے متعلق یہ عقائد ہوئے کہ شمشیر ہاتھ میں لو, اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ اورنگزیب روٹی ادو کھانا ہوں سی جنہوں 1.25 من جنیو کٹ لینا ہوں. جنیو تو ہمیں پتا کیوں, اب تم نے تو ہندی دیکھا نہیں, اس میں جنیو کہاں دیتا ہے. زنار جسے کہتے ہیں, وہ ایک تاگا ہوتا ہے, وہ ہندی میں یوں باندھا ہوا ہوتا ہے اپنے ہر ہندی کے وہ باندھا ہوا, اس کو وہ زنار یا جنیو کہتے ہیں. اس کو مسلمان کیا جائے گا, اس کا وہ تاگا توڑا جاتا ہے. وہ تاگا جو ہے وہ ماٹھا بھر کا بھی نہیں سارا وزن ہوتا ہے اس کا, وہ چیز کا 15 کا تاگا ہوتا ہے. تو آپ کے یہاں یہ ہے, یہ اورنگزیب کو کہتے ہیں نا اسلام پھیلایا تھا اس نے شمشیر کے زور سے, تو ہر روز 1.25 من جنیو جو تھے وہ کاٹ کے تو پھر روٹی کھاتا تھا.
यदि अंदाजा लगाइए वो माशे भर का तागा 1.25 मन जो है उसमें वो कितने आए, और फिर रोज ये अमल जारी रहे। कसे न मान के दीगर बते नाज खुशी, मगर के जिंदा को नहीं खल कराओ बाज खुशी। तो यही होता कि आज उनको कत्ल कर देता था, वो दूसरे दिन फिर उठ बैठते थे, फिर ये उनको कत्ल करता था, नहीं तो आ ही नहीं सकते थे कहीं से। ये आपके यहाँ का ये दीन, आपके यहाँ का इस्लाम ये फैलाया हुआ है। और उनका नाम ऐसा दिया जाता है कि सबसे बड़ा दीन को नाम, दीन को जिंदा करने वाला। एक तो ये थी कुव्वत, ये आए अफराद की तरफ, तलवार हाथ में दी हुई है और चले जा रहे हैं मारने। बताओ जनाब, इस्लाम या तलवार, इस्लाम या तलवार? ये आपके यहाँ का ये मालूम है, कहते हैं यही कहते थे सारे ये जितनी इस्लामी फौजें थी, इस्लाम या तलवार। एक तो ये हुई कुव्वत, दूसरी तरफ आ गया आपका तसव्वुर, वही तसव्वुर तो हो जा कख मुसीब। कुव्वत तो एक तरफ रही, ऐसा बन जा कि हर एक तुम्हें पांव के नीचे से लताड़ता हुआ तपता हुआ चला जाए, और तू जिन्हें कहीं ना रड़के नहीं ना, मुसीब का कख रड़कता भी नहीं है, वो रोनता जाए तुम्हें और तुम चुनो तक नहीं उसको। ये तसव्वुर कुव्वत सरे से हराम बात है, फर्क इसका। ये दोनों चीजें अफरात और तजरीब, इसका वो एक बहाली लिखा हुआ है शाहजहां के, वो पठान थे, इसलिए कहा तो उसके बाद कई तसव्वुर वालों के काबू आ गया पठान। तो क्या है उसका, वो थे हम पूर्व पठान के बेटे, दल के दल मोड़, चरण लगे रघुनाथ के, तिनका ना जाए तो। पठान थे तो फौजों का रुख बदल दिया करते थे, इनके पाँव में जाकर लग गए तो आप इनका भी नहीं टूट सकता हमसे। ये आ गई दूसरी तरफ तफरीक आपके यहाँ कुव्वत, जिसे कुरान ने मनाफिक में नाज के लिए कहा, हमने नाजल की कुव्वत इंसान को जो दी, उस कुव्वत के मुताबिक दूसरी तरफ ये अकीदा आपके यहाँ आ गया। वो पहला अकीदा जो था वो तो यहूदियों से लिया आप लोगों ने, ये दूसरा अकीदा आपके यहाँ का तसव्वुफ का कहाँ से लिया, ज्यादा लंबी चौड़ी रिसर्च की जरूरत ही नहीं है। ये जो अभी मैंने आयत तलावत की है वो अभी है। वरहबानियत निब्तदाऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगाअ रिज़वानिल्लाह, कहा इन्होंने अपने यहाँ तसव्वुफ ईजाद कर लिया, रहबानियत अपने यहाँ ईजाद कर ली, यही ईसाइयत से है। कहा हमने इसे फर्ज नहीं किया था उनके ऊपर। तो तसव्वुफ के सारे जितने भी नजरियात हैं उसकी जड़ काट करके रख दी कुरान ने। ये कहा कि हमने नहीं ऐसे, इस मसलब को हमने फर्ज नहीं किया था इनके ऊपर। क्या किया इन्होंने, निब्तदाऊहा, खुद ईजाद किया, थे नेक नियत, समझे कि इससे खुदा की खुशनुदी हासिल होती, नेक नियती से किया। और यहाँ ये बड़ी अहम चीज सामने आई, आज कितना वक्त नहीं जो मैं अर्ज करूं। ये हमारे यहाँ ये चीज है कि साहब वो ठीक है, ऐसा ऐसा वो कुछ करता है, लेकिन आप जानते हैं कि वो है तो बड़ा नेक नियत ना, यानी गलत काम को सही करार देने की सनद नेक नियति है। नेक नियति और वो तबाहियां जो नेक नियति से दुनिया में होती है, तो बदनीयत वाले तो उसको फिर अखीर भी नहीं कुछ करते। बहरहाल मैं यहाँ इस नुक्ते को यहीं तक रखता हूँ। कुरान ने महज किसी चीज के हक होने के लिए जो दलील या सनद दी कि वो नेक नियति से उन्होंने ऐसा ये किया है या वो करते हैं, उसको बातों करा दी। कहा कि उन्होंने ईजाद किया इस तसव्वुफ को, रहबानियत को, हमने ऐसा नहीं उनको
فرض کیا. یہ مسلک ہمارا دیا ہوا نہیں تھا, انہوں نے خود اس کو ایجاد کیا, خود وضع کیا, اور وہ وضع کیا بڑی نیک نیتی سے کہ اس سے خدا کی رضوان, خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی. ایجاد کیا ہمارا اوہا حق کا رعایت ہے, اور اس کو پھر نبھا بھی نہ سکے. یہ عیسائی ساری کی ساری دنیا میں سب سے زیادہ قوت کی پرستار اور استعمال کرنے والی قومیں جو ہیں وہ ساری عیسائی قومیں ہیں. یہ کل کا آپ کے یہاں کا ہندوستان بھارت والا گاندھی کا فلسفہ اہمسا کا, ہاتھ جوڑنے کا, ساری عمر وہ فلسفہ دیتے چلے گئے. سب سے پہلے تو گاندھی جی خود شکار ہوئے ایک پستول کے, اور ان کی قوم اور بنال جاتی ایٹم بم میں سب سے آگے آگے وہ کام کر کے آ رہی ہے. اوتار بھی اسے مانا جا رہا ہے, اس کی تعلیم کے خلاف بھی سب کچھ کیا, کہا کہ نبھا نہیں سکتا انسان اس کو. یہ جذباتی چیز ہے نا, جب بھی حقائق کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا ختم ہو جائے گی ساری چیز. لکھتا رہو فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. ان میں سے جو لوگ صحیح راستے پہ آ گئے, حق کی راہ انہوں نے قبول کر لی, اسلام قبول کیا, ان کے لیے ان کا اجر ہے. باقی ان کی اکثریت کو تم دیکھو گے کہ وہ صحیح راستے سے نکلے ہوئے ہوں گے. اگر وہ عیسائیت کے اس مسلک سے گامزن ہے جو تصوف یا رہبانیت سے کھاتا ہے, تو ان کے یہاں سے تو دین بھی گیا اور دنیا بھی گئی. اور جو اس راستے کو چھوڑ کے آئے ہیں تو وہ پھر دوسری طرف آ گئے, سیکولرزم کے اوپر آ گئے. انہوں نے لبادہ اٹھا کے رکھ دیا. انہوں نے کہہ دیا پادریوں سے کہ حضور گرجے کی چار دیواری کے اندر تک آپ رہیے مہربانی کر کے, باہر نہیں آپ قدم رکھ سکتے. اور باہر کی دنیا کے اندر وہ اپنے طور پہ جس طرح جیتا ہے نظام بنائے. یہ فاسق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس پیٹرن سے نکل جانے والا جو تجویز کیا تھا خدا نے ان کی پختگی کے لیے. دونوں قسم کے یہ لوگ آ گئے. یہ اس سورہ الحدید کی آیتیں تو 2-3 ہیں, اور وہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اتنی جگہ نہیں ہے. جو ٹیپ ہم کرتے ہیں نا اس کے لیے بھی, تو اس لیے ٹھیک ہے ان آیتوں کو پھر ہم آئندہ دے دیں گے. اس کے ساتھ سورہ الحدید یعنی 57 سورت ختم ہو جائے گی. آگے سورہ المجادلہ, اور اس کے ساتھ ہی 28واں پارہ بھی شروع ہوگا. تو وہ 27 پارے ہم ختم کر دیں گے. آئندہ درس سے ہم اس کو اٹھا رکھتے ہیں. 3-4 آیتیں اس سورت کی ہیں, اور اس کے بعد پھر اگلی سورت ہم دے دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.